السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ CID نے آن لائن بیٹنگ کے خلاف اپنی نوعیت کی پہلی قومی سطح کی کارروائی کے دوران راجستھان، گجرات اور پنجاب کے 6 مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور غیر قانونی بیٹنگ پلیٹ فارم سے وابستہ 8 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ یہ چھاپے 6 ٹیموں نے مل کر مارے، جن کا نشانہ ایسے آپریٹر تھے جو مختلف ایپس کے ذریعے بیٹنگ کی سرگرمیاں چلا رہے تھے۔ ملزمین پر الزام ہے کہ وہ عوام کو خطرناک شرطوں میں مائل کر رہے تھے، جس سے کئی افراد کو مالی نقصان پہنچا۔ چھاپوں کے دوران عہدیداروں نے کئی ہارڈ ویئر ڈیوائس ضبط کیے جن میں بیٹنگ نیٹ ورک سے متعلق بڑی مقدار میں ڈیٹا موجود تھا۔ اس ثبوت کا تجزیہ کر کے رقم کی منتقلی اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ ایک سینئر عہدیدار کے مطابق تحقیقات کا مرکز ان ایپس کے پیچھے کے ریکٹ کو بے نقاب کرنا ہے۔ ابتدائی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ اصل ملزمین ممکنہ طور پر بیرون ملک سے کام کر رہے، جبکہ مقامی ہینڈلرز ہندوستان میں آپریشن چلا رہے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر سٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ دسہرہ اور دیوالی کے تہواروں کے موقع پر شہری بڑی تعداد میں سفر کرتے ہیں، جس کے پیش نظر اہم ریلوے اسٹیشنوں پر مسافرین کے ہجوم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے ساؤتھ سینٹرل ریلوے 2000 سے زائد خصوصی ٹرینیں چلائے گا۔ اس سلسلے میں خصوصی ٹرینوں میں معمولی اضافی چارجز کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ دسہرہ اور دیوالی کے تہواروں کے موقع پر شہری بڑی تعداد میں سفر کرتے ہیں، جس کے پیش نظر ریلوے اسٹیشنوں پر ہجوم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ٹرینیں دسہرہ کے دوران مسافروں کے سفر کو آسان بنانے کے لیے چلائی جائیں گی۔ مختلف راستوں پر 170 خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں گی تاکہ زیادہ مسافروں کی سہولت یقینی بنائی جا سکے۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سیٹیں محفوظ کرنے کے لیے پہلے سے ٹکٹ بک کریں تاکہ آخری وقت کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ مزید تفصیلات اور ٹکٹ بکنگ کے لیے مسافر ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے سرکاری ویب سائٹ یا مقامی اسٹیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے سرکاری ENT ہاسپٹل میں گندے نالے کا پانی داخل، مریضوں اور تیمارداروں کو شدید پریشانی۔ حیدرآباد کے علاقے کوٹھی میں واقع سرکاری ENT گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس وقت شدید بدنظمی دیکھنے کو ملی جب اسپتال کے احاطے میں گندے نالے کا پانی داخل ہو گیا، جس سے مریضوں، تیمارداروں اور عملے کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مریضوں کے اہل خانہ نے شکایت کی کہ حکومت اور اسپتال انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث بیماریوں کو مزید تقویت مل رہی اور بیماروں کو مزید اذیت کا سامنا ہے۔ اسپتال میں پہلے ہی سہولیات کی کمی ہے اور اب گندے پانی نے صورتحال کو مزید ابتر کر دیا ہے۔ ENT ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے اندر کا منظر ہے، پبلک کیسا پریشان ہے دیکھو آنے جانے کے واسطے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے شیخ پیٹ MRO کے ساتھ حکیم پیٹ اور آس پاس کے چوراہوں اور سرکاری اسکول کے قریب بارش سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کٹس تقسیم کر کے فوری راحت فراہم کی۔ اس دوران MLA کاروان کوثر محی الدین کے ساتھ مجلسی پارٹی کے پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ حیدرآباد میں امیر پیٹ کے ستیہ مال سے مائتری ونم تک نالے پر قائم چھوٹے دکانداروں کی دکانیں بلدیہ کے ٹاؤن پلاننگ کے عملے نے ہٹا دی، جس سے مقامی سطح پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ٹاؤن پلاننگ حکام کے مطابق مقامی شہریوں کی شکایت پر عملے نے پولیس کی نگرانی میں دکانداروں کی دکانیں ہٹا کر وہاں سے منتقل کیا۔ اس دوران خواتین چھوٹے دکانداروں نے اس کارروائی کی مخالفت کی اور راستے میں رکاوٹیں حائل کی اور مزاحمت کی۔
امیر پیٹ کے کارپوریٹر نے چھوٹے دکانداروں کی تائید میں احتجاج کیا. انہوں نے سوال اٹھایا کہ پورے شہر میں سڑکوں اور فٹ پاتھ ناجائز قبضے میں ہیں، لیکن خواتین کے چھوٹے کاروبار کو کیوں ہٹایا جا رہا؟ بعض حلقوں کے دباؤ میں آ کر حکام چھوٹے دکانداروں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر رہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بین الاقوامی فٹ بالر گگولوتو سومیا کو مبارکباد دی. سومیا کو حال ہی میں آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن سے بہترین خاتون کھلاڑی کا ایوارڈ ملا ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سومیا کو فٹ بال میں ان کی شاندار صلاحیتوں کے لیے مبارکباد دی. اس پروگرام میں وزیر کھیل وکتی سری ہری، اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین شیو سینا ریڈی، اسپورٹس اتھارٹی کے ایم ڈی سونی بالا دیوی، تلنگانہ فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر محمد علی رفعت، جنرل سیکرٹری پلگونا اور دیگر موجود تھے. کیا مسلمانوں کو بے وقوف سمجھا جا رہا؟ تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین عظمت اللہ حسینی کے بیان پر عبدالوہاب کی شدید تنقید. تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین عظمت اللہ حسینی کے کوڑنگل دورے اور میڈیا کو دیے گئے بیان پر مائنارٹی حق اللہ پوراٹا سمیتی کے صدر عبدالوہاب نے شدید رد عمل ظاہر کیا. تانڈور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عظمت اللہ حسینی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی دونوں پر سخت تنقید کی. عبدالوہاب نے کہا کہ کوڑنگل میں قبرستانوں اور چلے مبارک کو شہید کرنے کے واقعے پر وقف بورڈ چیئرمین کا لا علمی ظاہر کرنا افسوسناک ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا مسلمانوں کو بے وقوف سمجھا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اپنے ہی اسمبلی حلقے میں پیش آنے والے اس بڑے واقعے کی خبر نہ ہو. انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسماری سے قبل رات کے وقت 200 سے 300 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، کرنٹ سپلائی بند کی گئی اور مقامی مسلم قائدین کو گرفتار کر لیا گیا. عبدالوہاب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی پولیس فورس بغیر ہوم منسٹر کو اطلاع دیے جمع ہو جائے. عبدالوہاب نے وقف بورڈ چیئرمین سے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ڈائریکشن پر مسمار کیے گئے قبرستانوں کا دورہ کیا ہے، تو یہ مسماری بھی وزیر اعلیٰ کی ڈائریکشن پر ہی ہوئی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اس پہ جانچ کریں گے. عظمت اللہ صاحب آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو. یہ سی ایم کا علاقہ ہے، سی ایم کا علاقہ ہے، سی ایم کانسٹیٹنسی ہے، تو آپ کو ہی نہیں معلوم ہے، آپ وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، آپ کو ہی نہیں معلوم ہے کہ وہاں پر کس کے ذریعے ہوا ہے یہ. آپ کہتے ہیں کہ ہم انکوائری کریں گے. اب یہ حکومت چلا رہے ہیں یا تو آپ مذاق کر رہے ہیں یا مسخرہ پا نہ کر رہے ہیں یا مسلمانوں کو حولے سمجھے شعلے سمجھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھ کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس پہ یا کاڑا کیا ہے یا منسپلٹی کیا ہے یا تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کیا ہے؟ کس بات سے کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ ہمارے نہیں معلوم ہم اس پہ انکوائری کریں گے؟ شرم کی بات ہے بھائی. جو پولیس رات میں وہاں پر کم سے کم 200-300 پولیس کو رکھا جاتا ہے، کرنٹ بند کیا جاتا ہے، وہاں کے قائدوں کو جو مسلمانوں کے جو قائد ہیں ان کو ارسٹ کیا جاتا ہے، اور جو پولیس گھروں میں گھس کے ارسٹ کرتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون کیا ہے. بھائی یہ جو ہوم منسٹر ہے نا، ہوم منسٹر کون ہے؟ ہوم منسٹری خود سے ہمارے سی ایم صاحب کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. یہ تو بہت شرم کی بات ہے. لیکن آپ کیا کس بات پہ کر رہے ہیں؟ آپ کس چاپلوسی کر رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم سیاست کے اعتبار سے ہم نہیں بات کر رہے. ہم مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بہار کے کوچ دامن اسمبلی حلقے کے تحت بیلوا میں ایک ریلی میں شرکت کی اور اس دوران ریلی سے خطاب کیا اور سیماچل نیائے یاترا کا بہار کے کوچ دامن اسمبلی حلقے سے آغاز کیا. بہار پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ادھیکش رکن اسمبلی جناب اختر الایمان صاحب، سابقہ رکن اسمبلی جناب توصیف عالم صاحب، جناب وارث پٹھان صاحب، جناب عادل حسین صاحب، جناب ماجد حسین صاحب رکن اسمبلی حیدرآباد، میرے تمام مجلس رفقا، آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے مجلس کے انصاف کے کاروان حیدرآباد کے علاقے مادھاپور کے ایک پب میں جھگڑے کے بعد گاہکوں کے ایک گروپ نے باؤنسرز پر حملہ کر دیا. پولیس کے مطابق پب میں رقمی ادائیگی کے معاملے پر بحث شروع ہوئی، جس کے بعد گاہکوں نے اپنے بعض ساتھیوں کو وہاں طلب کیا اور تمام نے مل کر سٹاف اور باؤنسرز پر حملہ کر دیا. اس واقعے میں 4 باؤنسرز زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس نے شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا اور CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمین کی نشاندہی کر لی.
तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की बुलडोजर सियासत। बीआरएस अक़लियती लीडर अब्दुल मुक़ीत चंदा के घर पर बुलडोजर क्यों भेजा गया? तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर बुलडोजर राज के इल्जामात तेजी से बढ़ते जा रहे। कोडंगल में वाक़े कब्रिस्तानों और महबूब सुहानी के छिल्ले को मुनद्दिम करने पर सवाल उठाने वाले बीआरएस के अक़लियती लीडर अब्दुल मुक़ीत चंदा के घर पर बुलडोजर भेजकर उन्हें डराने की कोशिश की गई। अब्दुल मुक़ीत ने कब्रिस्तानों के इंहदाम पर हुकूमत से सवाल किया था कि एक मजहबी मुकाम को आखिर किस बुनियाद पर गिराया गया। उनकी जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जवाब तलब करने के बाद मुतल्लिका हुकाम ने मुबैना तौर पर उनके घर पर बुलडोजर भेज दिया। इस वाक़े पर अब अवामी हलकों से सवालात उठ रहे हैं कि क्या तेलंगाना में अब हुकूमत पर तनकीद करने की सजा बुलडोजर से दी जाएगी। जा रहा है और जो है मेरे को जो है फोन किया जा रहा है। आप देखिए मुसलसिल मेरे को फोन आ रहा जो है वो ये कर रहे। तुम क्या है भाई साहब, क्या ये जीएचएमसी का है? ये तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा हेलो, तुम्हारा नाम क्या है जी? यहाँ सीसीटीवी कैमरे रोज जाता, कब जाता मालूम होता। तुम्हारा नाम बोलो जरा, तुम्हारा नाम बोलो जी। नहीं बोलो, तुम रोज जाते बोले ना तुम यहाँ, और डेली का यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, डेली जाता नहीं जाता निकलता। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा तोड़ो भाई, क्या तोड़ते तोड़ो। रवि नाम है, क्या तोड़ते तोड़ो, तोड़ो आके, तोड़ के बताओ। घर के सामने जेसीबी लाके देखो खिकर रहे, खिकर खिकर के आप देखो, ये खिकर खिकर के उठाए, ये देखो ये ऐसा खिकर रहे। मैं नींद में हूं तो खिकर के क्या बोल रहे हैं? बोले तो तुम्हारे घर पे अटैक होएगा, तुम्हारा घर टूट जाएगा, तुम्हारे घर को वो कर देंगे बोल के। यहाँ पूरी बस्ती है, यहाँ पे पूरे यहाँ तामीरात चल रही, ये सब जो है। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा सियासी हलचल इस वक्त पैदा हुआ जब एक पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर शंकरैया ने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को हतक इज्जत का कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि चंद्रबाबू ने वाईएस विवेकानंद कत्ल केस के सिलसिले में ऐसे रिमार्क्स किए जिनसे उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। शंकरैया ने 1,45,00,000 रुपए हर्जाना अदा करने और असेंबली में ऐलानिया माफी मांगने का मुतालबा किया। उनका इल्जाम है कि चंद्रबाबू की बातों से उनके जाती इज्जत मजरूह हुई। याद रहे कि 2019 में जब वाईएस विवेकानंद कत्ल हुआ था, उस वक्त शंकरैया कड़प्पा जिले के पोलीवेंदला पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। फिलहाल वो कर्नूल रेंज में वीआर पर तैनात थे। 2019 के मार्च में विवेकानंद रेड्डी कत्ल के वक्त शंकरैया कड़प्पा जिले के पोलीवेंदुला पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने बारहा इल्जाम लगाया था कि शंकरैया की मौजूदगी में ही मुलजिमीन ने शवाहिद मिटा दिए और खून के धब्बे धो डाले। इसी बुनियाद पर उन्हें फर्जी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने का मुरतकब करार देते हुए 2019 में हुकूमत ने मुअत्तल भी। सोने की कीमत दिन ब दिन बुलंद तरीन सतह पर पहुंच रही। ताज़ा तौर पर दिल्ली में इसकी कीमत फी 10 ग्राम 2,000 रुपए इजाफे के साथ 1,18,900 रुपए हो गई है। मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता रोज सोने की कीमत 1,16,000 रुपए रिकॉर्ड की गई थी। चांदी की कीमत में भी नुमाया इजाफा हुआ। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली के बाजार में चांदी की 1 किलो कीमत 1,39,600 रुपए तक पहुंच गई है। एक तरफ डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में रिकॉर्डी कमी आई है और दूसरी तरफ H1B वीजा फीस में इजाफे के तनाजुर में सोने की कीमत नए रिकॉर्ड बना रही। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। अहम इंडेक्स गिरावट के साथ खुले। बीएसई का 30 हसस वाला सेंसेक्स 84.45 पॉइंट्स गिर कर 81,917.65 पर खुला और देखते ही देखते तेजी से 325.34 पॉइंट्स यानी कि 0.40% गिर कर 81,776.76 पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 60.75 पॉइंट्स गिरकर 25,108.75 पर खुला। तादम तहरीर ये गुज़िश्ता कारोबारी दिन के मुकाबले 105.60 पॉइंट्स यानी कि 0.42% कम होकर 25,063.90 पर था। पब्लिक सेक्टर के बैंकों के अलावा तमाम शोबों में फरोख्त का दबाव रहा। ऑटो, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और फाइनेंस और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां ज्यादा फरोख्त रही। सेंसेक्स की कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक, एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी
बैंक, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक और टीसीएस के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेंट और मारुति सुजुकी के शेयरों में तेजी देखी गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।